حیدرآباد کی سرزمین پر تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اگر اکٹھا ہو جائیں تو حیدرآباد کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بھی بھر جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب حیدرآباد کی سرزمین پر صلح کلیت دم توڑ رہی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم ہر گاؤں میں ہر گھر میں لہرانے جا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیدرآباد کی سرزمین پر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ اسی حیدرآباد میں ایک بہت پرانا دارالعلوم ہے، 100 سال سے بھی زیادہ اس دارالعلوم کو ہو چکے ہیں، اور پورے حیدرآباد میں وہ ادارہ صلح کلیت پھیلا ہے۔ وہ ادارہ اور اس کے ارکان، اس کے مدرسین اور علماء پورے ہندوستان میں یہ پرچار کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے مشائخ نے کبھی حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی، کبھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی۔ اس لیے ہم اپنے مشائخ کے مسلک پر ہیں، اس لیے ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے مشائخ نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں تمہارا مطالعہ ناقص ہے، تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ حیدرآباد میں ایک مسجد ہے جس کو مکہ مسجد کہتے ہیں۔ آج کا امام جو بھی ہو، لیکن 100 سال پہلے مکہ مسجد کا امام سنی تھا، صحیح العقیدہ تھا، حسام الحرمین کی تصدیق کرنے والا تھا، اعلیٰ حضرت کے عقیدہ اور فکر سے اتفاق رکھنے والا تھا۔ اس وقت مکہ مسجد کے امام تھے حضرت پیر سید محمد جیلانی بغدادی قادری رفائی خالدی نقشبندی حیدرآبادی ثم مدنی۔ اتنی ساری نسبتیں ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ علماء اہل سنت نے ہر طرف سے اس کا رد شروع کیا، تو حیدرآباد میں بھی وہ رسالہ پہنچا۔ پیر سید محمد جیلانی بغدادی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے تھے، سیڑھی پر کسی مقتدی نے آپ کو رسالہ پیش کیا، کہا حضرت یہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے، حفظ الایمان ہے، اور صفحہ 7 کی عبارت خصوصیت کے ساتھ پڑھ لیجئے اور بتائیے کہ یہ عبارت کفری ہے یا نہیں ہے۔ پیر سید محمد جیلانی بغدادی نے اس رسالے کو پڑھا اور پلٹ کر مسجد میں گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر تمام نمازیوں کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ حفظ الایمان کی یہ عبارت کفری ہے، اور ایسی عبارت لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی۔ مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی، انہوں نے دارالعلوم نظامیہ کا ناظم بنایا تھا حافظ احمد کو، اور حافظ احمد قاسم نانوتوی کے بیٹے تھے، اور ان کی قبر بھی سنے ہیں کہ یہیں پر موجود ہے۔ انہوں نے اس کو منتظم بنایا تھا، ناظم بنایا تھا۔ ان کا تعلق دونوں طرف کے علماء سے تھا۔ جب پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی تو انہوں نے اپنے مکان پر علماء کی میٹنگ بٹھائی، اور اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ ہی دن کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی مکہ مسجد میں مل گئے۔ پیر سید محمد بغدادی نے ان کو دیکھا، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، سارے نمازیوں کو اکٹھا کیا، اور مولوی اشرف علی تھانوی کی موجودگی میں انہوں نے حفظ الایمان کی کفری عبارت کا رد بلیغ فرمایا، اور فرمایا اس عبارت سے ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی بو آ رہی۔ جب پورے حیدرآباد میں آگ لگ گئی، ہر طرف اختلاف برپا ہو گیا، تو حافظ احمد نے اپنے مکان پر علماء حیدرآباد کی میٹنگ کی۔ اس میں سارے علماء اکٹھا ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے۔
پیر سید محمد بغدادی بھی موجود تھے۔ علماء کو اختیار دیا گیا کہ آپ لوگ حفظ الایمان کا مطالعہ کر کے آئے ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمائے۔ علماء نے حفظ الایمان پر اپنی رائے کو ظاہر کی۔ اس کے بعد پیر سید محمد بغدادی کھڑا ہوئے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے اس کی کفری عبارت کی قباحتوں کو ظاہر فرمایا اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ عبارت اسلامی نہیں ہے بلکہ کفری عبارت ہے۔ جب آپ نے مولوی اشرف علی تھانوی کے منہ پر اس کی عبارت کی قباحت بیان کی اور اس کو کفری بتایا، گھر آئے، عشاء کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے، نصیبہ بیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کیا بات ہے، اور کہا اے بغدادی، اے جیلانی، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا ہے؟ تو رسول پاک نے پیر سید محمد جیلانی بغدادی سے فرمایا کہ تم نے حفظ الایمان کی کفری عبارت کی جو قباحتیں برملا بیان کی ہیں، اس سے میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اب مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ تم اپنی التجا پیش کرو، تمہاری التجا قبول کی جائے گی۔ کیا بات، نعرہ تکبیر۔ پیر سید محمد بغدادی نے مال و دولت نہیں مانگا بلکہ کہا یا رسول اللہ میری یہی تمنا ہے کہ جو زندگی بچی ہے وہ مدینہ منورہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب میں مروں تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا بس اتنی سی دو بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے، جو زندگی بچی ہے مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے، اور جب میں مروں تو جنت البقیع کی خاک مل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا تمہاری التجا قبول کی گئی۔ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ پیر سید محمد جیلانی بغدادی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 8 سال تک مدینہ منورہ کی سرزمین پر زندہ رہے، اور 8 سال کے بعد جب موت واقع ہوئی تو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیر سید محمد بغدادی نے صرف ایک کتاب کی کفری عبارت کو بیان کیا تو رسول پاک کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ درجہ ہے، اور امام احمد رضا پوری زندگی وہابیوں سے جہاد کرتے رہے تو امام احمد رضا کا رسول پاک کی بارگاہ میں محبوبیت کا کیا مقام، اس کا اندازہ اور آپ نہیں لگا۔ تم کہتے ہو کسی اور کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جس وقت وہابیوں کی یلغار ہو رہی تھی، بڑی بڑی خانقاہیں تھی، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہابیوں کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ جس شخصیت نے تنے طرح اپنے دور میں وہابیوں کا مقابلہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ کہتے ہو کہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا کیوں لگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جب وہابیوں کا